اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج ہم آپ کو ہر ناجائز رشتے کو ختم کرنے کا وظیفہ بتائیں گے۔ دو لوگوں میں طلاق اور جدائی کا عمل ہے۔ بے شک حلال کاموں میں طلاق دینا اللہ رب العزت کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر دو لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ اگر کوئی مرد دوسری عورتوں سے ناجائز تعلق رکھتا ہے یا پھر کوئی عورت کسی ناجائز رشتے میں ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی پاورفل اور ہزاروں بار کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل 100% اثر کرتا ہے۔ آپ یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک چھری لینی ہوگی اور ایک آپ نے لیمو لینا ہے، ایک آپ نے لائنوں کے بغیر سادہ کاغذ اور کالا مارکر لینا ہے جس پر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کی مکمل تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں اور اس میں جو بھی باتیں میں نے بتائی ہوتی ہیں وہ باتوں کو غور سے سنا کریں، وہ آپ کے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، عمل کو سمجھیں، اور اگر آپ کو مناسب اور جائز لگے تو یہ عمل آپ کریں۔ ناجائز ہرگز کسی کے ساتھ زیادتی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اجازت کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھنا ہے، پھر ہی آپ کو اجازت ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی، آپ چاہے جتنی بار مرضی اس عمل کو کر لیں، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ والو، آپ نے ایک چھری لینی ہے اور ایک لیمو لینا ہے۔ چھری کے اوپر آپ نے کالے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے البغض و عداوت، البغض و عداوت۔ چھری کی دوسری سائیڈ پہ آپ نے جن دو لوگوں میں جدائی کروانی ہے ان کا نام لکھنا ہے فلاں بن فلاں عداوت شد، فلاں بن فلاں۔ پہلے آپ نے جس کی جدائی کروانی ہے، اگر لڑکا ہے تو فلاں بن فلاں لکھیں، اور اگر لڑکی ہے تو فلاں بنت فلاں لکھیں۔ یہ بات آپ غور سے دیکھ لیں، یہاں پر آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں عداوت شد، فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد آپ نے ایک سادہ کاغذ لینا ہے بغیر لائنوں والا، اور کالے مارکر کے ساتھ آپ نے اس پر لکھنا ہے البغض و عداوت، فلاں بن فلاں عداوت شد، فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد آپ نے لیمو کو پکڑ لینا ہے اور اس پر بھی آپ نے کالے مارکر کے ساتھ وہی عبارت لکھنی ہے جو آپ نے چھری پہ لکھی ہے اور کاغذ پر لکھی ہے، یعنی کہ وہی الفاظ آپ نے لکھنے ہیں لیمو کے اوپر کالے مارکر کے ساتھ البغض و عداوت، اور نیچے آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں عداوت شد، فلاں بن فلاں۔ پھر آپ کو بتا رہی ہوں، اگر لڑکی ہے تو فلاں بنتے فلاں لکھیں گے، اور اگر لڑکے کے لیے لڑکا ہے تو لڑکے کے نام کے ساتھ فلاں بن فلاں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اور کومنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان دونوں کے آپ نے نام لکھنے ہیں لیمو پر، اس کے بعد آپ نے چھری کو پکڑنا ہے جس پر آپ نے یہی الفاظ لکھے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے لیمو کو اس چھری سے کاٹ دینا ہے۔ چھری کے اوپر بھی آپ نے یہی الفاظ لکھنے ہیں اور لیمو کے اوپر بھی آپ نے وہی عبارت، ایک ہی عبارت ہے جو آپ نے چھری پر بھی لکھنی ہے، لیمو پر بھی لکھنی ہے اور کاغذ پر بھی لکھنی ہے۔ البغض و عداوت، فلاں بن فلاں عداوت شد، فلاں بن فلاں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری جگہ پہ آپ نے عبارت وہی لکھنی ہے جو آپ نے ایک جگہ پہ لکھنی ہے۔ چھری پر بھی لکھ لی،
کاغذ پر بھی لکھ لی اور لیمو پر بھی لکھ لی۔ اب آپ نے چھری کو پکڑنا ہے اور لیمو کو آپ نے درمیان میں سے کاٹ دینا ہے۔ جب آپ لیمو کو کاٹ رہے ہوں تو اس وقت آپ نے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں بن فلاں کی فلاں بن فلاں سے جدائی ہو، طلاق ہو، علیحدگی ہو، دشمنی ہو۔ جو بھی آپ نے کروانا ہے وہی آپ نے بولنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ چھری کے ساتھ لیمو کو کاٹ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد ان کا جن دو لوگوں میں جدائی کروانی ہے ان کا اور ان کی والدہ کا نام لینا ہے اور کہنا ہے طلاق ہو، علیحدگی ہو، دشمنی ہو، جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ کہنے کے بعد آپ نے لیمو کو کاٹ دینا ہے۔ لیمو کو کاٹنا ہے، چھری پر جو الفاظ لکھے ہیں اس طریقے سے آپ نے کاٹنا ہے کہ چھری پر جو لفظ لکھے ہیں وہ لفظ مٹ جائیں۔ جب آپ لیمو کاٹ رہے ہوں تو جو چھری پر لفظ لکھے ہیں آپ نے وہ لفظ جو ہیں وہ اس کے اوپر سے مٹ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ کاغذ اٹھانا ہے جس پر پہلے سے آپ نے لکھا ہوا تھا۔ اب لیمو کا ایک ٹکڑا آپ نے پکڑنا ہے اور اس کاغذ پر لکھے ہوئے لفظوں پر رگڑنا شروع کر دینا ہے تاکہ وہ لفظ مٹ جائیں۔ دونوں لیمو کے ٹکڑے آپ نے اس کاغذ کے اوپر اچھے طریقے سے رگڑنے ہیں، ملنے ہیں تاکہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے کاغذ کے اوپر وہ مٹ جائے۔ اگر تھوڑی بہت رہ بھی جاتی ہے تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ وہ مٹ جائے۔ اور اس کے بعد وہ دونوں لیمو کے ٹکڑے اسی کاغذ میں آپ نے فولڈ کر کے لپیٹ دینے ہیں۔ لپیٹنے کے بعد آپ نے اس لیمو کے وہ جو آپ نے کاغذ میں لپیٹے تھے آپ نے اس کو آگ میں جلا دینا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آگ اگر آپ لکڑیوں کی آگ جلاتے ہیں یا کوئلوں کی آگ جلا کر اس پہ اس کو جلاتے ہیں تو یہ آپ کو 100% نہیں 1000% آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر باوجہ مجبوری آپ لکڑیوں کی آگ نہیں جلا سکتے تو آپ گیس کے چولہے پر، سلنڈر پر، کسی بھی جگہ پر آپ اس کو آگ میں جلا دیں۔ بالکل اس کی راکھ بنانی ہے آپ نے، اس راکھ کو کہیں بھی آپ پھینک سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے یہ عمل آپ ناجائز ہرگز مت کریں، کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو لوگ میرے بہن بھائی پریشان ہیں، جن کی سیٹنگ نہیں آپس میں ہو رہی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، وہ پریشان ہیں، ان کی اصلاح کے لیے یہ عمل سینڈ کیا ہے میں نے۔ اگر آپ لوگ اس کو غلط مطلب کے استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے آپ گنہگار ہوں گے، میں بری الذمہ ہوں۔ اس کو ہرگز غلط استعمال مت کریں۔